بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچولی ہم یہاں پر پاکستان سوسائٹی آف انٹرونشنل کارڈیالوجی کی اینول میٹنگ میں تھے۔ اچھا، اب اکثر بہت سے عام لوگوں کو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ انٹرونشنل کارڈیالوجی ہوتا کیا ہے۔ تو میرے ساتھ پروفیسر خاور کاظمی موجود تھے۔ اس حوالے سے ان کی ڈسکرپشن کافی لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے، تو میں نے سر کو ہی پکڑا اور بتایا کہ سر عام لوگوں کے لیے ذرا بتائیں سر یہ انٹرونشنل کارڈیالوجی کیا چیز؟ جی بالکل، دیکھیں پہلے تو ہم کارڈیالوجی کی بات کر لیں۔ کارڈیالوجی کیا ہے؟ دل کی سائنس، صحیح ٹھیک ہے۔ اب جو انٹرونشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا پروسیجر کریں، ٹھیک ہے، ایسا عمل کریں جہاں پہ آپ دل کے اندر یا کسی بھی چیز میں جا کے صحیح، آپ علاج کریں، جسم کے اندر جانا پڑ اندر رہا ہے آپ جانا کو۔ اس کا علاج کریں۔ تو علاج کا جو طریقہ ہے ایک دوائیوں سے، پرہیز ہے، وہ سب چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بعض ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ ایسے عارضہ ہو جاتا ہے دل کے اندر کہ جہاں پہ یہ ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو کریکٹ کریں، ٹھیک کریں، تو اس چیز کو جو علاج کرتے ہیں اس کو انٹرونشن کہتے ہیں۔ یعنی انٹرونشن کرتا ہے مداخلت۔ کارڈیالوجی کی ایک ایڈوانس فارم ہو گئی ہے، ایگزیکٹلی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ڈاکٹر بس دوائی چھوڑ ہی دے اور بس انٹرونشن ہی کرے۔ بالکل نہیں۔ دیکھیں ہر جگہ پہ جو ہے وہ آپ کے سٹیپس ہیں، یعنی جی، ایک سیڑھی ہے، آپ کا پہلا قدم ہے، پھر دوسرا قدم ہے، پھر تیسرا قدم ہے۔ آپ پہلے ہی اوپر چھلانگ لگاتے ہیں تو گرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، صحیح، نقصان ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو بیسک چیزیں جو ہیں وہ وہی ہے کہ سب سے پہلے بچاؤ کے لیے اپنا طرز زندگی صحیح رکھیں۔ نمبر دو، اگر ضرورت ہے تو دوائی کا استعمال کریں اور باقاعدگی سے استعمال کریں۔ تیسری جگہ پہ آتا ہے کہ اگر ان چیزوں کے باوجود ایسا مرض ہے جو صحیح طرح سے ٹھیک نہیں ہو رہا، تو جی۔ اب ہمارے پاس ایسے طریقے موجود ہیں جہاں پہ ہم اس عارضے کو بہتر کر سکتے ہیں اندر دل کے اندر جا اچھا، کے۔ میں جس سوال پہ جا رہا تھا آپ مجھے خود ہی اس طرف لے آئے ہیں۔ تو یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات سر نے بتائی کہ وہ تمام کنونشنل چیزیں، یعنی طرز زندگی کی تبدیلی، دوائیوں کا پراپر استعمال، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جب ہم کوئی انٹروین کرتے ہیں۔ جی اب سر یہ عموماً کن لوگوں کو ضرور، ہمارے پاس تو ہر کوئی آتا ہے میری اینجیوگرافی کر لو، پتہ نہیں کیا جی، ہو رہا ہے مجھے، اور یہ ساری دیکھیے چیزیں۔ پہلے تو ایک چیز میں یہ کریکٹ کر دوں کہ انٹرونشنل کارڈیالوجی عام طور پہ صرف اینجیوگرافی والے جو مرض ہوتا ہے اس پہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انٹرونشن کا مطلب ہے کہ آپ دل کے کسی بھی حصے کو صحیح، ٹھیک کرنا چاہیں۔ ایک بڑا جو مسئلہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ ہے اور ہمارے نوجوانوں میں اور بڑے ہوئے عمر کے لوگوں میں بہت زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ دل کی شریانوں میں جو تنگی ہو جاتی ہے جس ٹھیک ہے، کی وجہ سے انجائنا ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ صحیح، تو اس صورتحال میں جو ہمارا مین سٹے علاج کا ہے وہ دوائیاں ہیں اور پرہیز ہے۔ اس صحیح، کے بعد بھی اگر تکلیف رہتی ہے تو تشخیص کے لیے آپ اینجیوگرافی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اینجیوگرافی جو ہے ایک تشخیص کا عمل ہے جس میں ہمیں آرٹری کے اندر کی صورتحال پتہ چل جاتی ہے کہ کہاں بلاکیج ہیں۔ اس میں پھر کچھ مریضوں کے لیے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں ضرورت ہے کہ اس جو وہاں بلاکیج ہے یا تنگی ہے اس کو کھولنا ضروری ہے، اس سے مریض کو فائدہ ہوگا۔ اس چیز میں سب سے زیادہ اہم فائدہ جو ہے جو اندر یعنی بلاکیج کو ہٹانے کا، وہ اس وقت ہے جب ایکیوٹ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت تو 100% یعنی ضروری بینیفٹ، ہے کہ جلدی سے جلدی اس بلاکیج کو ہٹایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جو دل کے پٹھے ہیں ان کو خون کا دوران نہیں ہو رہا اور وہ تیزی سے ان میں نقصان ہو رہا ہے، تو اس لیے اس میں پہلا گھنٹہ جو ہے اس کو گولڈن آور کہتے ہیں کہ ٹھیک، ایک گھنٹے کے اندر ہم نے اگر خون کا دوران واپس کر دیا تو ہارٹ اٹیک بالکل رک جائے گا صحیح، نقصان کے صحیح، بغیر۔ صحیح، تو یہ سب سے زیادہ اہم جو اینجیو پلاسٹی جس کو کہتے ہیں یا سٹینٹنگ کہتے ہیں، سٹینٹ صحیح، کرنا، اس کی سب سے بہتر ضرورت اور سب سے اچھا جو ایکوٹ اس کا ہارٹ فائدہ اٹیک، ہے وہ ایکیوٹ ہارٹ اٹیک۔ صحیح، تو یہ تو ایک وہ شعبہ ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں دوائیوں کے باوجود ان کو علامتیں، اتنا انجائنا ہو رہا ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ چلنا پھرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ ان لوگوں میں ہم یہ سٹینٹ کے استعمال سے ان میں تکلیف میں کمی آ جاتی ہے۔ صحیح، نمبر تین، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو انجائنا ہے اور بلاکیج کی نوعیت ایسی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ بلاکیج بڑھا تو اس میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، صحیح، تو اس میں ہم اس کو کھول اینجیوپلاسٹی دیں۔ یا سٹینٹ کرنا جو ہے اس کو مناسب سمجھتے ہیں۔ بڑی اہم بات سر نے یہ بتا دی کہ دیکھیں ہر تنگی کو سٹینٹ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں اکثر لوگ ملتے ہیں، ہارٹ اٹیک کی تنگی دور ہو گئی، باقی ایک آدھ نالی میں ہے، تو کہہ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو کیوں نہیں سٹینٹ کر رہے؟ تو ابھی اس ڈسکشن سے بڑا کلیئر ہو گیا ہے
کہ اینجیوپلاسٹی یعنی اسٹینٹنگ یا کوئی انٹروین یا اس کے لیے ایک تو ہارٹ اٹیک اس میں تو سوچنا ہی نہیں ہے، اس میں ڈاکٹر اگر کہہ رہا ہے تو فوری ہم نے کر لینی ہے. باقی صورتوں میں ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کی علامتیں دوائیوں پر کس حد تک قابو ہو رہی ہیں اور مرض کی نوعیت کیا ہے. اس میں ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کروں، عام لوگوں کو شاید سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ جو مرض ہے بلاکیج بننے کا یا تنگی ہونے کا، یہ آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک پانی کے پائپ میں زنگ لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ زنگ لگنے کا پروسیس کسی ایک جگہ نہیں ہوتا، پورے پائپ میں ہوتا ہے. وہ مرض تو موجود ہی رہے گا. کسی ایک جگہ وہ زنگ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے رکاوٹ ہو گئی، تو آپ نے اس زنگ کو ہٹا دیا لیکن مرض ختم نہیں کیا. صحیح. اس کے لیے وہی لائف سٹائل اور ایگزیکٹ. بہت شکریہ سر. کنکلوڈ یہی کرتے ہیں کہ دل کے مرض کا حقیقی علاج تو طرز زندگی اور مستقل دوائیاں ہیں. یہ جو انٹرونشن جس کی ہم یہ پوری میٹنگ کر رہے ہیں، یہ ایک خاص قسم کے مریضوں میں ایک خاص موقع پر اس کی ضرورت ہوتی ہے. شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ.